لیبارٹری کے اندر پروین نے الکیمی فرنس کھولا۔ اگرچہ ان کے بیچ ایک دروازہ موجود تھا لیکن پھر بھی دوائی کی تیز خوشبو باہر نکل آئی۔ یہ خوشبو سونگھتے ہی عام انسان تازہ دم اور چاق و چوبند محسوس کرتا۔ انتظار میں گزرے دنوں کی تھکن لمحوں میں کافور ہو گئی۔ بوڑھے حکیم نے یہ خوشبو پہلے بھی محسوس کی تھی۔ یہ تو زیب کارپوریشن کی کامنگ پل تھی۔ اس وقت جب ڈاکٹر زیب نے یہ گولی تیار کی تھی وہ بھی وہاں موجود تھا اور اس نے ان کی مدد بھی کی تھی، مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ مس پروین کا طریقہ کار تو زیب سے بالکل مختلف تھا۔ اگرچہ اجزاء وہی استعمال ہوئے تھے۔ زرتاشا کو یہ سب سمجھ نہ آیا، لیکن جب اس نے اپنے استاد کو یہ کہتے سنا پروین ناکام ہو گئی تو اس کا دل کسک اٹھا۔ پہلا خیال یہ آیا کہ پروین کو تسلی دے تاکہ وہ افسردہ یا گنہگار محسوس نہ کرے، مگر وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اس نے دیکھا استاد اچانک دروازہ دھکیل کر اندر بھاگ گئے۔ زرتاشا گھبرا گئی اور فوراً پیچھے گئی۔ اس نے بوڑھے حکیم کو روکنے کی کوشش کی۔ ماسٹر، آپ کیا کر رہے ہیں؟ پروین کے ناکام ہونے پر یہ صدمہ پہلے ہی کافی تھا۔ اگر ماسٹر نے کوئی سخت بات کہہ دی تو پروین یہ کیسے برداشت کرے گی؟ اس نے اپنے استاد کے چہرے کو دیکھا، وہ شدید جذباتی تھے اور قابو سے باہر۔ زرتاشا نے تیزی سے کہا، ماسٹر پلیز تھوڑا پرسکون ہو جائیں۔ بوڑھے حکیم کے ہونٹ کپکپانے لگے۔ ہٹ جاؤ، میں پرسکون نہیں رہ سکتا۔ وہ زیب کارپوریشن کی کامنگ پل کی پیدائش اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے، لیکن زرتاشا پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھی۔ اگر ماسٹر نے پروین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو وہ ہرگز اجازت نہیں دے سکتی تھی۔ زرتاشا نے کھانس کر کہا، ماسٹر، اگرچہ پروین ناکام ہوئی ہے لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں، اگلی بار وہ شاید کامیاب ہو جائے۔ بوڑھا حکیم بولا، اگلی بار نہیں ہوگی۔ زرتاشا نے جلدی سے کہا، جی اگلی بار نہیں ہوگی، ہمارے پاس اب 500 سال پرانا جنسنگ بھی تو باقی نہیں رہا، غصہ مت کیجیے۔ بوڑھا حکیم بے تاب ہو گیا اور اس نے کہا، میں یہ نہیں کہہ رہا، ہٹو سامنے سے، مجھے دیکھنے دو، اس نے تو گولیاں بنا لی ہیں۔ زرتاشا چونک گئی۔ کیا کہا آپ نے؟ کتنی بنا لی ہیں؟ بوڑھے حکیم نے اسے دھکیل دیا اور سیدھا پروین کے پاس دوڑ گئے۔ دونوں نے الکیمی فرنس کے اندر جھانکا۔ ماضی میں ڈاکٹر زیب صرف ایک ہی گولی بنانے میں کامیاب ہوئے تھے، مگر اس بار پروین کی دوا کی خوشبو اتنی تیز تھی کہ کامیابیاں زیادہ ہونی چاہیے۔ یہ سوچتے ہی انہوں نے اندر جھانکا اور سکتے میں آ گئے۔ آنکھیں پھیل گئیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے؟ زرتاشا بھی دوڑ کر قریب آئی۔ ماسٹر، کیا ہوا؟ کتنی کامیاب ہوئی؟ 1 2؟ بوڑھے حکیم کے ہونٹ کانپنے لگے۔ نہیں، پھر؟ اب ان کی آنکھیں حیرت سے دھندلا گئیں۔ الکیمی فرنس میں گولیاں اتنی زیادہ تھیں کہ گنتی ہی نہیں ہو پا رہی تھی۔ اسی لمحے پروین کی آواز سنائی دی، 256۔ پورا کمرہ سناٹے میں ڈوب گیا۔ کچھ دیر بعد زرتاشا نے کپکپاتی آواز میں کہا، یہ سب کامیاب ہوئیں؟ بوڑھے حکیم نے بھی پروین کو خالی نظروں سے دیکھا۔ پروین نے دونوں کی طرف دیکھا، ابرو اٹھائے اور مسکرا دی۔ پھر وہ سکون سے ایک ایک دوا فرن سے نکال کر اپنے کاغذی ڈبے میں رکھنے لگی۔ اسی وقت بوڑھے حکیم چلائے، تم رکو! پروین ٹھٹک گئی۔ بوڑھے حکیم نے کانپتی انگلی سے عام کاغذی ڈبے کی طرف اشارہ کیا، تم یہ دوا اس ڈبے میں رکھ رہی ہو؟ پروین نے ابرو چڑھائے، اور کس میں رکھوں؟ بوڑھے حکیم نے اس کی لاپرواہی پر غصے سے کہا، ذرا ٹھہرو۔ وہ بھاگے اور قیمتی ڈبے لے آئے، لیکن جب واپس آئے تو فرنس میں صرف آدھی گولیاں بچی تھیں۔ پروین 2 کاغذی ڈبے تھامے مسکرا کر بولی، یہ آدھی ہارمونیا فارمیسی کو دے دو، باقی میں لے جاتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ہاتھ ہلایا اور زرتاشا کے ساتھ باہر نکل گئی۔ بوڑھے حکیم، کیا یہ کوئی بہتر ڈبہ نہیں ڈھونڈ سکتی تھی؟ اسی وقت جولیانا خود زیب خاندان کے پاس پہنچی۔ سلویسٹر زیب اب ضعیف العمری کی وجہ سے بستر سے اٹھ نہیں سکتے تھے۔ وہ وہیل چیئر پر بیٹھے اس کا استقبال کرنے کے لیے آئے۔ مس اسمتھ، کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ جولیانا مسکرائی، میں آپ سے ایک دوا خریدنے آئی ہوں۔ سلویسٹر کا جھریوں بھرا چہرہ سخت لگ رہا تھا، آواز بھی بوڑھی اور بھاری تھی۔ کون سی دوا؟ زیب کارپوریشن کی کامنگ پل۔ زیب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ سنا ہے آپ نے 3 سال پہلے ایک تیار کی تھی؟ سلویسٹر نے نظریں جھکا لیں۔ ہاں، مگر وہ میں نے اس وقت استعمال کر لی تھی۔ جولیانا چونک گئی۔
اس کا بیٹا وضاحت دینے لگا۔ 2 سال پہلے والد کو اچانک فالج کا اٹیک ہوا تھا۔ جب وہ کوما میں تھے تو ہم نے وہ دوا انہیں دے دی تھی۔ یہ سنتے ہی جولیانا نے سلویسٹر کو غور سے دیکھا۔ وہ واقعی بوڑھے تھے، کم از کم 80-90 برس کے۔ اس عمر میں اگر کسی کو فالج ہو تو اکثر منہ ٹیڑھا، آنکھیں ڈھلکی ہوئی، رال بہتی نظر آتی ہے اور زیادہ عرصہ جیتے بھی نہیں، مگر سلویسٹر بالکل ہوش و حواس میں تھے۔ اگرچہ حرکت کرنے سے معذور تھے لیکن ان پر فالج کے کوئی عام اثرات نظر نہیں آ رہے تھے۔ واقعی یہ دوا کمال کی تھی۔ جولیانا کے دل میں عزم اور پکا ہو گیا اور یہی دوا مسز مہدی کو دینی ہے۔ پاشا چاہے کتنی ہی گولیاں دوائیں قیمتی کیوں نہ دے دیں، کامنگ پل کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہ تھی۔ سوچو ذرا، اگر پروین نے پارٹی میں کیئر فری پل پیش کی تو لوگ رش کریں گے، مگر اگر وہ کامنگ پل پیش کرے تو یقیناً وہ پروین پر حاوی ہو جائے گی۔ جولیانا نے کہا، میں $1 ملین دینے کو تیار ہوں۔ سلویسٹر نے سر ہلا دیا۔ میرے پاس دوا نہیں ہے۔ اس کا بیٹا بھی مسکرایا۔ یہ پیسوں کا نہیں بلکہ اسٹاک کا معاملہ ہے۔ ریانا مسکرائی۔ $2 ملین۔ $2 ملین، بیٹے نے ہونٹ تر کیے۔ یہ کون سی دوا ہے جو $2 ملین میں بیچی جا سکتی ہے؟ یہ تو زندگی خریدنے کے برابر ہے۔ اس نے اپنے والد کی طرف دیکھا۔ ابا جی؟ سلویسٹر نے آنکھیں بند کر لی۔ مجھ سے مت کہو، میرے پاؤں اب ساتھ نہیں دیتے۔ چاہے پیسہ مل بھی جائے میں مزید دوا نہیں بنا سکتا۔ بیٹے نے مایوسی سے آہ بھری۔ گھر میں اس وقت مالی تنگی بھی تھی۔ وہ التجا کرنے لگا۔ ابا جی، سلویسٹر نے بیٹے کی حالت دیکھ کر آہستہ سے کہا، اپنے شاگرد سے پوچھ لو۔ بیٹے کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس نے جولیانا سے کہا، بس ایک لمحہ رکیے۔ اس نے سلویسٹر کا فون اٹھایا، شاگرد کا نمبر نکالا اور کال ملا دی۔ فون فوراً اٹھا لیا گیا اور ایک صاف شائستہ عورت کی آواز آئی، ٹیچر، کوئی بات ہے؟ سلویسٹر کے بیٹے کو پتا تھا کہ اس کے والد کی ایک براہ راست شاگرد ہے جو ایک عورت تھی، لیکن اس نے کبھی اسے دیکھا نہیں تھا، تاہم دونوں کی کئی بار فون پر بات ہو چکی تھی۔ اس نے کھانستے ہوئے کہا، سسٹر، میں ہوں۔ اوہ، کوئی مسئلہ ہے؟ سلویسٹر کے بیٹے نے کہا، میرے پاس کوئی ہے جو زیب کی کامنگ پل بہت زیادہ قیمت پر خریدنا چاہتا ہے۔ کیا تمہارے پاس وقت ہے کہ میرے لیے ایک گولی بنا دو؟ سامنے سے آنے والی آواز سست لہجے میں بولی، ماسٹر اسے بیچنا چاہتے ہیں؟ سلویسٹر کے بیٹے نے سر ہلایا۔ ہاں، خریدار نے $2 ملین کی پیشکش کی ہے۔ پروین دنگ رہ گئی۔ کامنگ پل بنانے کے لیے صرف 500 سال پرانا جنسنگ قیمتی ہوتا ہے، باقی جڑی بوٹیاں مل کر زیادہ سے زیادہ کچھ $1000 کی بنتی ہیں۔ صرف وہ جنسنگ ہی نیلامی میں $1 ملین کا بکتا ہے۔ یہ کون سا بیوقوف ہے جو $2 ملین میں دوا خرید رہا ہے؟ وہ بھول گئی تھی کہ سلویسٹر نے ماضی میں صرف ایک ہی گولی تیار کی تھی۔ اگر یہ خبر پھیل جاتی تو وہ ایک گولی لاکھوں کی قیمت کی ہو جاتی۔ اس نے جمائی لیتے ہوئے کہا، میں نے ابھی ایک بیچ مکمل کیا ہے، میں تمہیں ایک دے دوں گی۔ سلویسٹر کا بیٹا فوراً بولا، میں تمہارے ساتھ پیسے آدھے کر لوں گا۔ ضرورت نہیں۔ پروین کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ اسے یاد آیا کہ وہ 500 سال پرانا جنسنگ اس نے ہارمونیا فارمیسی سے لیا تھا۔ اس نے فوراً کہا، مجھے ایک 500 سال پرانا جنسنگ دے دینا۔ واقعی ایسی پرانی جڑ ہی کامنگ پل کے لیے ضروری تھی۔ اس کے والد نے صرف ایک گولی ہی بنائی تھی۔ اگر وہ صرف ایک ہی دیتی اور وہ ناکام ہو جاتی تو؟ اس لیے اس نے فوراً کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں 2 دے دوں گا۔ ٹھیک ہے، پروین نے کہا، میں کسی کو بھیج دیتی ہوں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی وقت پروین پاشا کے گھر واپسی پر تھی۔ کال ملنے کے بعد اس نے زرتاشا کو فون کیا اور ڈاکٹر زیب کا پتہ اور گولی کے انعام کے بارے میں بتایا۔ جب زرتاشا کے استاد نے یہ سنا تو وہ بغیر ہچکچاہٹ کے دوا پہنچانے کے لیے تیار ہو گئے۔ جاتے وقت وہ بڑبڑا رہے تھے، پتہ نہیں ایک گولی کتنے کی بکے گی؟ ہمارا 500 سال پرانا جنسنگ تو واقعی قیمتی تھا۔ زرتاشا نے مسکرا کر کہا، وہاں پہنچ کے پتہ چل جائے گا۔ 1 گھنٹے بعد ایک گولی جو ورق میں لپٹی ہوئی اور خوبصورت لوہے کے ڈبے میں رکھی گئی تھی سلویسٹر کے گھر پہنچا دی گئی۔ بوڑھے استاد زیادہ مشہور نہیں تھے اور پاشا کے فارماسیوٹیکل فیکٹری سے جڑے رہتے تھے، اس لیے بہت کم لوگ انہیں جانتے تھے۔ جولیانا نے ایک نظر دیکھا اور سمجھا کہ وہ ڈاکٹر زیب کے براہ راست شاگرد ہیں۔ سلویسٹر کے بیٹے نے دوا لی اور استاد کو ایک ڈبہ دیا۔ یہ طے شدہ فیس ہے۔ استاد نے ڈبہ لیا اور جانے لگے۔ گھر سے نکلتے ہی انہوں نے ڈبہ کھولا
کتنی عمدہ دوا ہے، پتہ نہیں اس کی اصل لاگت کیا ہے۔ یہ سوچ رہے تھے کہ انہوں نے اندر 500 سال پرانے جنسنگ دیکھے، ان میں سے ایک تو اس جنسنگ سے بھی بہتر لگ رہا تھا جو پروین نے استعمال کیا تھا۔ استاد کے ہوش اڑ گئے، ان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ انہوں نے ڈبے کو سینے سے لگایا، دل میں بڑبڑاتے رہے، باخدا آج تو قسمت کھل گئی، سونا ہاتھ لگ گیا۔ اسپتال میں جولیانا دوا خریدنے کے بعد اسمتھ خاندان میں واپس آ گئی۔ رات کے کھانے پر ایان ابھی بھی اسپتال میں داخل تھا، مگر ماہانہ خاندانی کھانے کا سلسلہ حسب معمول جاری رہا۔ 15 سے 16 افراد ایک گول میز پر بیٹھے تھے۔ کوئنٹن اسمتھ خاندان کا خفیہ فرد تھا۔ خاندان میں بہت کم لوگ اسے جانتے تھے، اس لیے وہ کبھی ایسے اجتماعات میں شامل نہیں ہوا تھا۔ جوئل میاں کو گود میں لیے بیٹھا اور صبر سے کھانا کھلا رہا تھا۔ جولیانا نے یہ دیکھا تو مسکرا کر کہا، جوئل، میاں بہت دبلی ہے، اسے زیادہ کھانا کھانا چاہیے۔ میاں کے بازو اور ٹانگیں واقعی پتلی تھیں۔ وہ فوراً بولی، مجھے کھانے کا طریقہ آتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے کھانے میں لگ گئی۔ جوئل نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ برانڈن کھانے میں شرارت کر رہا تھا۔ وہ میاں کے پاس بیٹھا تھا اور کئی بار اسے ٹانگ مار رہا تھا، پھر ایک کپ بھی الٹ دیا۔ برانڈن کے والد وارن برداشت نہ کر سکے اور اسے ڈانٹ دیا۔ میز پر بیٹھے سب افراد خوشگوار ماحول میں کھانا کھا رہے تھے۔ اچانک وارن نے کہا، مسز مہدی نے اچانک اتنا شاندار عشائیہ کیوں رکھا ہے؟ یہ سنتے ہی سب کی نظریں جوئل پر گئیں۔ جوئل نے پرسکون لہجے میں کہا، میں نے کچھ نہیں سنا۔ سب نے سکون کا سانس لیا۔ وارن نے مسکرا کر کہا، پھر تو ہمیں جانا چاہیے۔ ویسے جولیانا، کیا تم نے کوئی تحفہ تیار کر رکھا ہے؟ جولیانا نے مسکرا کر کہا، جی ہاں، میں نے تیار کیا ہے۔ وارن نے سر ہلایا۔ اچھا، مجھے لگتا ہے کہ یہ عشائیہ اسی لیے رکھا گیا ہے تاکہ تمہاری اور ثالث کی دوبارہ ملاقات ہو۔ کئی سال پہلے بھی یہی مقصد تھا، ہے نا؟ جولیانا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وارن، ہم کھانا کھا رہے ہیں، ایسی باتیں مت کرو۔ وارن ہنس پڑا۔ ابھی بھی شرما رہی ہو جولیانا، اس میں کیا برا ہے؟ چاہے تم سگی بیٹی نہیں ہو، لیکن ہم سب تمہیں اپنی بہن سمجھتے ہیں۔ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، مہدی خاندان ہم سے تھوڑا ہی آگے ہے، اس لیے تو جوئل نے مقابلہ نہیں کیا۔ ہمارے خاندان برابر کے ہیں اور ویسے بھی ثالث کا ایک بیٹا ہے۔ تم اسمتھ خاندان کی اکلوتی بیٹی ہو، بالکل اس کے لائق ہو، خود کو کمتر مت سمجھو۔ جولیانا کے دل پر چھری چل گئی۔ کیا یہ مناسب تھا کہ ایسی باتیں سب کے سامنے کی جائیں؟ مگر وہ غصہ نہیں کر سکی، صرف مسکرا کر سر ہلا دیا۔ جی۔ وارن نے دوبارہ پوچھا، تو کیا تحفہ تیار کیا ہے؟ ریانا نے مسکرا کر کہا، میں نے ایک کامنگ پل تیار کی ہے۔ وارن فوراً بھڑک اٹھا، ایک عام سی دوا، کیا یہ تحفے کے لائق ہے؟ یہ تو عام بازار میں بھی مل جاتی ہے۔ باقی سب نے جولیانا کی طرف دیکھا۔ بہت ساری نظریں دیکھ کر جولیانا نے سوپ کا ایک گھونٹ لیا اور مسکرا کر بولی، یہ زیب کارپوریشن کی کامنگ پل ہے۔ وارن ششدر رہ گیا۔ او خدا، تم نے واقعی زیب کارپوریشن کی دوا خریدی؟ یہ تو بہترین تحفہ ہے۔ سب نے تعریف شروع کر دی۔ جولیانا واقعی قابل تعریف ہے، اس کا ذوق ہی نرالا ہے۔ یہ تحفہ کسی بھی خزانے سے بڑھ کر ہے۔ جولیانا مسکرائی، مگر اس نے چھپ کر جوئل کی طرف دیکھا۔ وہ اسے گھور رہا تھا اور ماتھے پر بل ڈالے ہوئے تھا۔ جولیانا کا دل دھڑکنے لگا۔ اس نے نرمی سے پوچھا، جوئل، کیا میرا تحفہ نامناسب ہے؟ جوئل نے نظریں ہٹا کر سخت لہجے میں کہا، ٹھیک ہے۔ جولیانا نے سکون کا سانس لیا، مگر فوراً ہی سنا، لیکن لگتا ہے ثالث کی پہلے ہی ایک گرل فرینڈ ہے۔ وارن دنگ رہ گیا۔ گرل فرینڈ؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا ہم نے سیاسی شادی پر اتفاق نہیں کیا تھا؟ جوئل نے مسکرا کر کہا، یہ بھی تو ایک طرح کی سیاسی شادی ہے۔ ثالث کی گرل فرینڈ پروین تھی اور پروین ایک اسمتھ تھی۔ اگر یہ سیاسی شادی نہیں تو اور کیا ہے؟ مگر جوئل کی آواز بہت مدھم تھی، اس لیے باقی لوگوں نے واضح طور پر نہیں سنا۔ وارن نے پوچھا، جوئل، تم نے کیا کہا؟ جوئل نے کھانستے ہوئے بات ٹال دی، کچھ نہیں۔ وارن نے سر ہلایا، ہاں، ہمارے خاندان پہلے ہی سیاسی شادی پر متفق ہو چکے ہیں۔ ثالث کو لازمی اسمتھ خاندان سے ہی بیوی لینی ہوگی، وہ وعدے سے کیسے پیچھے ہٹ سکتا ہے؟
اور جولیانا کو اتنے سال یوں ہی اس کا انتظار کروایا۔ یہ سن کر جوئل نے وان پر ایک نظر ڈالی مگر خاموش رہا۔ جہاں تک جولیانا کا تعلق تھا اس نے نظریں جھکا لیں اور نرمی سے کہا، وان اب بس کرو، پہلے ایک کھانا کھا لیتے ہیں۔ کھانے کے بعد سب ناراضگی سے وہاں سے چلے گئے۔ جولیانا اوپر جانے ہی والی تھی کہ جوئل نے اسے روک دیا۔ جولیانا فوراً رکی اور مؤدب لہجے میں بولی، جی جوئل۔ جوئل نے سرد مہری سے کہا، مہدی کے بارے میں نے چند سال پہلے ہی تمہیں ثالث کا موقف بتا دیا تھا۔ تم نے اس وقت کہا تھا کہ چونکہ ثالث کی کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے اور تمہیں بھی بوائے فرینڈ کی ضرورت نہیں تو معاملہ یوں ہی چلتا رہا، لیکن اب اس کی ایک گرل فرینڈ ہے۔ اس پر تمہارا کیا خیال ہے؟ اصل میں مہدی اور اسمتھ فیملی کا منصوبہ شروع سے یہی تھا کہ ثالث اور جولیانا کی سیاسی شادی کر دی جائے۔ یہ موضوع تب اٹھایا گیا جب دونوں صرف 18 سال کے تھے۔ اس وقت ہارس موجود نہیں تھا مگر تب بھی ثالث نے یہ رشتہ مسترد کر دیا تھا، لیکن جولیانا کی بدنامی کے ڈر سے اس نے یہ بات نجی طور پر صرف جوئل کو بتائی تھی۔ جوئل نے یہ خبر جولیانا کو پہنچائی تاکہ وہ وقت ضائع نہ کرے، مگر چونکہ جولیانا نے کبھی بوائے فرینڈ نہیں بنایا اور ثالث کی بھی کوئی گرل فرینڈ نہیں تھی، اس لیے جوئل نے گھر میں یہ اعلان نہیں کیا، یہ سوچ کر کہ شاید دونوں کے درمیان کچھ ہو جائے۔ اس طرح حقیقت میں ثالث نے جولیانا کے ساتھ کبھی بے انصافی نہیں کی تھی، صرف خاندان کے دوسرے افراد کو حقیقت کا علم نہیں تھا۔ جولیانا کی آنکھیں لرز گئیں، اس نے سر جھکا کر کہا، میں وہی کروں گی جو آپ کہیں گے جوئل۔ وہ جانتی تھی کہ ثالث ہمیشہ اپنے خاندان کے لیے تحفظ پسند رہا ہے۔ جب اس نے کہا تھا کہ وہ وقتی طور پر بوائے فرینڈ نہیں بنائے گی تو جوئل فوراً سمجھ گیا تھا، لیکن ثالث کے ساتھ زبردستی نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے معاملہ لٹکا رہا، مگر آخر کار کوئی دوسرا ان کے بیچ آ گیا۔ اگرچہ جوئل بظاہر نرم اور خوش اخلاق نظر آتا تھا مگر جولیانا جانتی تھی کہ وہ اندر سے نہایت سخت گیر اور حاکمانہ مزاج رکھتا ہے۔ جب تک وہ چاہے صرف نام کی ہی کیوں نہ ہو اسمتھ فیملی کی بہن ہے، کوئی باہر کا فرد اسے تنگ نہیں کر سکتا۔ اس لیے جولیانا کو پورا یقین تھا کہ جوئل اس کے لیے کوئی راستہ نکال لے گا، کم از کم پروین اور ثالث کو ایک ساتھ نہیں رہنے دے گا۔ لیکن اس کے خواب اس وقت ٹوٹ گئے جب جوئل نے اطمینان سے کہا، اس معاملے کو اب آگے مت بڑھاؤ۔ کہتے ہیں کہ گھوڑے کو پانی کے کنارے لے جایا جا سکتا ہے مگر اسے زبردستی پانی پینے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ بہتر یہ ہے کہ تم اس موقع پر کسی اور کے بارے میں سوچو۔ جولیانا نے حیرت سے سر اٹھایا اور جوئل کو دیکھا، اس کا چہرہ بے قابو ہو گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے مکے سختی سے بند ہو گئے۔ کچھ دیر بعد اس نے خود کو سنبھالا اور کہا، میں وہی کروں گی جو آپ کہیں گے جوئل۔ جوئل نے سر ہلایا۔ اس نے جولیانا کو کچھ دیر غور سے دیکھا۔ جولیانا نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، کیا کوئی اور بات ہے جوئل؟ جوئل نے نظریں ہٹا لی، اس کی آنکھوں میں ہلکی سی مایوسی جھلک رہی تھی۔ نہیں۔ جولیانا تب ہی پلٹی اور اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی۔ اس کا چہرہ سخت اور وحشیانہ ہو گیا۔ جوئل اس کی مدد نہیں کرے گا، صرف اس لیے کہ وہ اسمتھ فیملی کی سگی بیٹی نہیں تھی۔ باہر والوں کے سامنے تو بڑے اچھے خواب دکھاتے ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ اسے کبھی اپنا سمجھا ہی نہیں۔ غصے سے اس نے ہاتھ کی چیزیں فرش پر دے ماری۔ اسی وقت کمرے پر دستک ہوئی۔ جولیانا نے فوراً خود کو سنبھالا اور دروازہ کھولا۔ سامنے وان کھڑا تھا۔ اس نے پوچھا، کیا جوئل نے کہا کہ وہ تمہارے لیے کچھ کرے گا؟ ہم ثالث کو کچھ نہیں کہہ سکتے مگر اس کی گرل فرینڈ کے خلاف کچھ کرنا تو ممکن ہے نا؟ جولیانا ہونٹ کاٹتے ہوئے مسکرائی اور صاف انکار نہیں کیا، بس بولی، وان تم اس میں مت پڑو، جوئل جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ مگر وان نے سر ہلایا، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میں گھر بیٹھ کر ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں رہ سکتا، یہ مجھ پر چھوڑ دو۔ دیکھنا پارٹی میں میں ثالث کی اس چھوٹی گرل فرینڈ کو ایسا سبق سکھاؤں گا کہ اسے پچھتانا پڑے گا۔ جولیانا نے ممنونیت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، وان تم واقعی میرا بہت خیال رکھتے ہو۔ وان ہنس پڑا، اس میں کیا بڑی بات ہے، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا، چاہے ہم خون کے رشتے سے جڑے نہیں لیکن میں تمہیں اپنی بہن مانتا ہوں اور جب تک تم ایک اسمتھ ہو تو میں کبھی بھی کسی کو تمہیں تنگ کرنے نہیں دوں گا۔ وان اپنے کمرے میں واپس گیا تو اس کی بیوی نے پوچھا، کیا ہوا؟ وان نے آہ بھری، اس کی آنکھیں سرخ تھیں، مجھے معلوم تھا کوئی لڑکی ایسی باتوں سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی۔ بیوی نے بھی افسوس سے کہا، ہاں، اپنی چھوٹی بہن کی مدد کرو۔ اسمتھ خاندان میں پچھلی نسل سے صرف بیٹے ہی پیدا ہوئے تھے۔ وان ہمیشہ ایک بہن چاہتا تھا مگر 5 چچا میں سے کسی کی بھی بیٹی پیدا نہ ہوئی۔ بعد میں ایان نے جولیانا کو گود لے لیا۔ اگرچہ جولیانا کا سب کے ساتھ زیادہ میل جول نہیں تھا مگر بہن کی کمی والے خاندان میں وہ بہت مقبول تھی۔ وان نے ٹھنڈی سانس بھری، یہ سب دادا اور چچاؤں کی ناکامی ہے، اسی لیے میرے پاس بہن نہیں ہے۔
اور تمہارا پیٹ بھی۔ ہمیں ایک بیٹی پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب بھی میں میاں کو جوئل کی گود میں دیکھتا ہوں دل جل جاتا ہے۔ اس کی بیوی نے حیرانگی سے گھور کر اس کی طرف دیکھا۔ دوسری طرف اسپتال میں جوئل جب ایان کی عیادت کے لیے گیا تو وہاں کوئنٹن کو گھر کے حالات بتائے۔ کوئنٹن کچھ دیر خاموش رہا، پھر گہری سانس لے کر بولا، آخر کار یہ سب اس لیے ہے کیونکہ وہ ایان کی اپنی بیٹی نہیں ہے۔ سوچو، وہ دوائی کسی اور کو تحفے میں دے رہی ہے، جبکہ اصل ضرورت تو ایان کو ہے، جسے سب سے زیادہ دوا چاہیے وہی محروم ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جولیانا سے خوش نہیں تھا۔ وہ سگی بیٹی نہیں تھی، اور جب اس کا گود لینے والا باپ اسپتال میں داخل تھا تب بھی وہ اتنا پیسہ کسی اور کے لیے دوا خریدنے پر لگا رہی تھی، بس دکھاوے کے لیے۔ جوئل نے سرد لہجے میں کہا، چھوڑو، اسے شادی کر کے کسی اور کے گھر بھیج دیتے ہیں۔ کوئنٹن نے سر ہلایا اور پھر کہا، اسمتھ اور مہدی خاندان جلد ہی ایک پروجیکٹ پر کام کرنے والے ہیں، لیکن اگر دونوں خاندان سیاسی شادی کے ذریعے رشتہ مضبوط کر لیں گے تو بہتر ہوگا۔ کیا ہمیں پارٹی میں اپنی چھوٹی بہن کو تسلیم کر کے واپس نہیں لانا چاہیے؟ جوئل نے سختی سے کہا، کس چھوٹی بہن کی بات کر رہے ہو؟ جب تک انکل ایان خود نہیں کہیں گے وہ ہمارے لیے کوئی وجود نہیں رکھتی۔ کوئنٹن نے طنزیہ ہنسی، مجھے یقین نہیں آتا تم واقعی ایک چھوٹی بہن نہیں چاہتے جوئل۔ دونوں کی آوازیں کچھ اونچی ہو گئیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ایان کب کا جاگ چکا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور بولا، کیا یہ سالگرہ کی پارٹی ہے؟ میں بھی وہاں چلوں گا۔ جوئل اور کوئنٹن نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ وہ سمجھ گئے ایان آخرکار فیصلہ کر چکا تھا، وہ اس موقع پر اسے تسلیم کرے گا اور واپس اسمتھ فیملی میں لے آئے گا۔ وقت تیزی سے گزرا۔ پلک جھپکتے ہی محترمہ مہدی کی سالگرہ کی تقریب کا دن آ پہنچا۔ مہدی کے دروازے پوری طرح کھلے ہوئے تھے۔ صبح سویرے ہی مختلف چیزیں وہاں پہنچنے لگیں۔ نوکر چاکر سبھی بہت مصروف تھے اور پورے مینر میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ بہت عرصے سے مہدی نے کوئی اتنی بڑی تقریب نہیں کی تھی، اس لیے سب لوگ کام میں جٹے ہوئے تھے۔ حتیٰ کہ طلال جو کھیلوں کا دیوانہ تھا اسے بھی گھر بلا کر مدد کے لیے لگایا گیا تھا۔ وہ کچن میں سب کو ہدایات دے رہا تھا کہ اچانک اس نے سالس کو شمائل کے ساتھ باہر جاتے دیکھا۔ وہ فوراً اس کے پیچھے گیا اور پوچھا، کہاں جا رہے ہو سالس؟ سالس نے اس پر سرد نظر ڈالی، کیا میں تمہیں اپنا پروگرام بتانے کا پابند ہوں؟ طلال فوراً پیچھے ہٹ گیا، بالکل نہیں۔ اس نے تجسس سے شمائل کی طرف دیکھا، کہاں جا رہے ہو حارث؟ شمائل نے جواب دیا، ممی کے پاس۔ طلال نے سالس کے ہاتھوں میں موجود 2 ڈبوں کو دیکھا، کیا لے جا رہے ہو؟ یقیناً ایک ڈریس۔ طلال، کیا پاشا اتنے غریب ہو گئے ہیں کہ پروین کو ایک ڈریس بھی نہیں خرید کے دے سکتے؟ دوسری طرف جولیانا آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کا نیلا گاؤن اس کی شفاف سفید رنگت کو اور زیادہ نکھار رہا تھا، جس سے وہ نہایت خوبصورت لگ رہی تھی۔ جب وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تو وارن نے تعریف کی، آج تم بہت اچھی لگ رہی ہو جولیانا۔ جولیانا نے مسکرا کر جواب دیا، لیکن کچھ نہیں کہا۔ وارن نے قریب آ کر کہا، سنو، میں نے تمہارے لیے پتہ کیا ہے، سالس آج نیلا پہن رہا ہے، اس طرح تم دونوں کے کپڑے میچ ہوں گے۔ نیلے لباس کا ذکر سن کر جولیانا لمحے بھر کو ہچکچائی۔ میں نے سنا ہے کہ گوچی کے پاس ایک خاص ڈیزائن کا گاؤن ہے، بلو انچنٹرس۔ یہ ایک مشہور ڈیزائنر کا بنایا ہوا شاہکار ہے۔ وہ گاؤن، وارن نے ہاتھ ہلایا، ارے میں وہاں گیا تھا لیکن انہوں نے دیا ہی نہیں۔ وہ گاؤن تو برانڈ کی پہچان ہے، کسی کو نہیں دیتے۔ یہ جو تم پہنے ہو یہ بھی بہت مشہور ہے، بس تھوڑا کم ہے اس سے۔ جولیانا نے بس اوہ کی۔ اصل میں اگر جوئل وہاں جاتا تو یقیناً وہ گاؤن مل جاتا۔ افسوس۔ پاشا کے گھر میں زرتاشا نے پروین کو اپنا ایک خاص گاؤن پیش کیا جو اس نے کبھی پہنا ہی نہیں تھا۔ تقریب جلدی طے ہوئی تھی تو پروین نے بس ایک عام سا رسمی لباس خریدا تھا، لیکن زرتاشا کا خیال تھا کہ یہ پروین کے مقام کے مطابق نہیں ہے، اس لیے اپنا گاؤن دینے پر اصرار کیا۔ پروین نے ہاتھ ہلا دیا، نہیں ٹھیک ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اسی دوران میلیسا کی آواز نیچے سے آئی، مسٹر سالس؟ پروین سیڑھیاں اتر کر آئی تو دیکھا کہ سالس 2 ڈبے صوفے پر رکھ رہا ہے۔ اس نے کہا، میں ایک گاؤن دینے آیا ہوں۔ وہ آج کالے سوٹ اور خوبصورت نیلی ٹائی میں تھا جو اس کو اور زیادہ شاندار بنا رہی تھی۔ میلیسا نے فوراً کہا، یہ گاؤن پروین کے لیے ہے؟ جلدی پروین اوپر جا کر پہن کر دیکھو۔ پروین وہ گاؤن اٹھانے نہ گئی بلکہ بولی، کون کسی کو گاؤن دیتا ہے؟ ویسے بھی تمہیں میری پیمائش کا کیا پتہ ہوگا؟
ثالث مسکرایا۔ کیوں نہیں، مجھے مس کاظم کی ہر پیمائش کا علم ہے، آخر ہم عاشق ہیں نا۔ فرمین، یہ الفاظ بہت معنی خیز تھے۔ یقیناً ملیسا نے مسکراتے ہوئے کانوں کو چھوا جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو، اور پھر کہا، جلدی کرو، جا کر پہن کر دیکھو۔ فرمین انکار کرنے ہی والی تھی کہ شمائل بول اٹھی، ممی میں بھی آج گاؤن پہنوں گی، ہمارا میچنگ ڈریس ہے۔ حارث کو ڈیڈی کے ساتھ واپس جانے دو، میں ممی کے ساتھ رہوں گی۔ ہاں، میچنگ ڈریس؟ یہ سن کر پروین کا انکار گلے میں ہی اٹک گیا۔ اس نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے۔ جب پروین اور شمائل اوپر چلے گئے تو حارث بھی نیچے آیا اور ثالث کے ساتھ چلا گیا۔ لیونگ روم میں زوار نے حیران ہو کر دونوں بچوں کو جاتے دیکھا۔ اس نے ملیسا سے کہا، ثالث شمائل کا باپ ہے؟ ابھی تک یقین نہیں آ رہا، یہ تو خواب جیسا لگتا ہے۔ ملیسا ہنس کر بولی، ابھی تک صدمے میں ہو؟ جب میں نے شمائل کو مہدی کے ساتھ دیکھا تھا تو میں بھی دنگ رہ گئی تھی۔ میں سوچتی تھی کہ آخر شمائل کی شخصیت بار بار کیوں بدلتی ہے۔ ایک وقت پر تو مجھے لگتا تھا کہ اسے شیزوفرینیا ہے۔ جب سب تیار ہو کر نیچے آئے تو ملیسا پروین کے گاؤن کو دیکھ کر چونک گئی۔ اس نے ہلکے سے کہا، یہ گاؤن؟ زوار نے پوچھا، کیا ہوا؟ ملیسا نے سر ہلا دیا، بس کچھ جانا پہچانا سا لگ رہا ہے۔ پارٹی میں لوگ تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے۔ واہ، مس جولیانا کا گاؤن کمال لگ رہا ہے۔ نیلا رنگ اتنا پاکیزہ اور معصومانہ لگ سکتا ہے، سوچا بھی نہیں تھا۔ تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں، یہ گاؤن مشہور ڈیزائنر کیمپٹ کا بنا ہوا ہے۔ اس کی قیمت $1,00,000 سے بھی زیادہ ہے۔ میں تو مس جولیانا سے حسد کر رہی ہوں۔ اسمتھ خاندان کی اکلوتی بیٹی ہے، ان کے ہاں اسے شہزادیوں جیسا مقام ملا ہوا ہے، برخلاف مہدی کے جو اپنی بیٹیوں کو اتنی عزت نہیں دیتے۔ جولیانا جیسے ہی گاڑی سے اتری، لوگ اس کی تعریفیں کرنے لگے۔ اس نے مسکرا کر اپنا گاؤن تھوڑا سا سنبھالا اور ہائی ہیل میں پارٹی ہال کی طرف بڑھ گئی۔ وہ ہمیشہ ہر تقریب کا مرکز نگاہ بنتی تھی، یہی اس نے برسوں کے تجربے سے سیکھا تھا، لیکن جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچی، ایک بڑی سیاہ جیپ آہستہ آہستہ مینر میں داخل ہوئی۔ مہدی فیملی کی حویلی کی کار پارکنگ لگژری گاڑیوں سے بھری ہوئی تھی۔ وہاں کئی بین الاقوامی لمیٹڈ ایڈیشن گاڑیاں بھی موجود تھیں۔ ان سب کے درمیان جیپ بالکل غیر نمایاں تھی، اس لیے کسی نے اس پر دھیان نہیں دیا کہ یہ کس کی ہے۔ جولیانا ہال کی طرف جا رہی تھی، وہ بھی چند ہی قدم چلی تھی کہ اچانک کسی نے پکارا، مس اسمتھ۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو شزا اور ماریا اس کی طرف آتی دکھائی دی۔ شزا نے ماریا سے کچھ کہا اور پھر مسکراتے ہوئے جولیانا کے قریب آ کر اس کے گاؤن کو چھوا اور بولی، اوہ، تو یہ آپ تھیں جنہوں نے یہ گاؤن لیا ہے۔ آپ پر تو کمال لگ رہا ہے، آج رات آپ سب کو پیچھے چھوڑ دیں گی۔ اس کی آواز کافی بلند تھی، جس کی وجہ سے ارد گرد کے لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ جولیانا کو ذرا ناگواری ہوئی۔ اسمتھ فیملی ہمیشہ سادگی اور وقار میں یقین رکھتی تھی اور عوامی جگہ پر اس قسم کے نمود و نمائش کو پسند نہیں کرتی تھی۔ وہ ذاتی گفتگو کو ترجیح دیتی تھی، اس لیے شزا کا یہ رویہ اسے کچھ زیادہ لگا۔ جولیانا نے کہا، میں نے بس یوں ہی منتخب کر لیا۔ آپ کا گاؤن بھی بہت خوبصورت ہے مس شزا۔ شزا نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، اتنی انکساری کی ضرورت نہیں، سب دیکھ رہے ہیں۔ ویسے بھی یہ ڈریس ہمارے حلقے میں بہت مشہور ہے۔ بلو انٹرنٹس کے علاوہ تو شاید ہی کوئی ڈریس اس کا مقابلہ کر سکے۔ جولیانا نے نظریں جھکا لی اور مسکرا کر کہا، چلیے اندر چلتے ہیں۔ شزا نے اس کی بازو تھامی اور بولی، نہیں، میں نے ابھی پاشا فیملی کی کار دیکھی ہے، اگر آپ تھوڑا انتظار کریں گی تو وہ لوگ آ جائیں گے۔ پھر جب آپ اور پروین ساتھ کھڑی ہوں گی تو سب کو صاف نظر آ جائے گا کہ اصل میں زیادہ خوبصورت کون ہے، اور مسز ثالث بھی دیکھ سکیں گے کہ انہوں نے غلط انتخاب کیا ہے۔ جولیانا کچھ چونکی اور بولی، کیا پروین مہر کاظم خوبصورت نہیں؟ شزا تھوڑی دیر جھجکی، اس کے ذہن میں پروین کا گلاب جیسا چہرہ، بڑی بڑی آنکھیں اور نازک نقوش ابھر آئے، لیکن اس نے کھانسی کی اور بولی، ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن اس کا انداز بالکل بھی معیاری نہیں تھا۔ ہمیشہ جینز اور ٹی شرٹ میں رہتی ہے، بالکل سست لگتی ہے، چلتے وقت پاؤں بھی گھسیٹتی ہے۔ میری ماں نے ہمیشہ کہا ہے کہ چلتے ہوئے پاؤں گھسیٹنے نہیں چاہیے۔ اس کا جوتے پہننے کا انداز بھی ایسے ہے جیسے چپل پہنی ہو، بہت بھدا لگتا ہے، بالکل دیہات سے آئی لڑکیوں جیسی آتے ہیں۔ تو کیا ہوا اگر وہ ذرا سی خوبصورت ہے؟ ہمارے جیسے خاندانوں میں صرف چہرے کی خوبصورتی کو تو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ ارد گرد کے لوگ بھی قریب آ گئے اور سننے لگے۔ کسی نے پوچھا، یہ کس کے بارے میں بات کر رہی ہو؟ شزا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، پروین مہر کاظم کے بارے میں، وہی جو پاشا فیملی سے ہے۔ آپ نے اس کی لائیو سٹریم دیکھی ہے نا؟ کتنی شرمناک بات ہے کہ اپنے گھر کے معاملات عوام کے سامنے رکھ دیے۔
کچھ نے کہا او وہی جس کے والد جعلی نکلے تھے۔ ہاں آخر میں وضاحت تو کر دی گئی تھی لیکن پھر بھی پاشا فیملی کے لیے شرمندگی ہی تھی، اور اس کی ماں بھی شادی سے پہلے حاملہ ہو گئی تھی۔ ایک اور نے کہا کیا آپ کو معلوم ہے میں نے سنا ہے کہ اس کی ماں زمرد پاشا نیو یارک کی مشہور سوشلائٹ تھی۔ امیر گھرانوں کی بیویاں سخت ناپسند کرتی تھیں کیونکہ وہ بہت حسین اور دلکش تھی اور ہر امیر نوجوان کے ساتھ اس کا نام جڑتا تھا۔ وہ تو نیو یارک کی تمام امیر بیویوں کی سب سے بڑی دشمن تھی۔ یہ سن کر شزا اندر ہی اندر خوش ہو رہی تھی۔ اب سب کی توجہ جولیانا کے گاؤن پر واپس آ گئی تھی۔ وہ اس کی تعریفیں کرنے لگے اور پروین کی ماں کو برا بھلا کہنے لگے، یہاں تک کہ کسی نے کہا جولیانا اسمتھ اور مسز سالس تو جنت میں بننے والا جوڑا ہے، آخر کب منگنی کریں گے آپ لوگ؟ جولیانا نے نظریں جھکا لی اور کوئی جواب نہ دیا۔ اس کی مسلسل باتوں سے وہ چڑ گئی تھی۔ اس دوران شیزا نے بات کا رخ بدار مسکرا کر کہا چلیے چھوڑیں یہ سب میں نے ابھی پاشا فیملی کی کار دیکھی ہے، میری کزن اور پروین مہر کاظم آ رہی ہیں، ابھی آپ سب کو دکھاتی ہوں۔ سب نے پرجوش ہو کر کہا ہاں دیکھتے ہیں یہ مشہور لڑکی آخر کیسی ہے۔ تھوڑی دیر بعد ایک لڑکی سامنے آئی جو گلابی لباس میں ملبوس تھی، کندھوں تک بال اور خوشنما مسکراہٹ کے ساتھ وہ اپنی خالہ کے ساتھ چل رہی تھی۔ کچھ لوگوں نے اسے دیکھ کر کہا کیا یہی پروین ہے؟ اچھی تو لگ رہی ہے لیکن کوئی خاص بات نہیں، اس کا لباس بھی بہت سادہ ہے۔ مگر جیسے ہی وہ لڑکی زرتاشا مڑی تو سب کے پیچھے ایک اور عورت نمایاں ہوئی۔